اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ الطلاق کی آیت کی تفسیر و ترجمہ سے آگاہی دوں گی۔ سورۃ طلاق مدینہ ہے اور اس میں 2 رکوع کل 12 آیات ہیں۔ آج میں پہلے حصے 1 سے لے کے 4 آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ آپ نکلیں، مگر یہ کہ کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے تو وہ جب اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنے میں 2 سکہ کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، اور اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی ملے گی جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں انہیں حیض نہ آیا، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ جنہیں اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ تفسیر ہے کہ کہا گیا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدوں سے آگے نکلا یا بڑھا وہ گناہ گار ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ آیت شان نزول حضرت عبداللہ بن عمر کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ رجوع کریں، اور اگر پھر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دیں۔ آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور عورت کی عدت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے فرما دیں کہ جب وہ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے وقت یعنی کہ پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دیں، تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو، اور جس عورت سے حق زوجیت ادا نہیں کی گئی اسے حیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز ہے، اور عورت کی عدت شوہر کے گھر ہی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی عورت فحش گوئی کرے، گھر والوں کو ایذا دے تو اسے نکالنا گھر سے جائز ہے کہ وہ نافرمان عورت ہے۔ دوسرا واقعہ آگے آیت میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: صبر رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کو کہا۔ ابھی تھوڑا ہی وظیفہ پڑھا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ان کا بیٹا صحیح و سالم گھر لوٹ آیا۔ کہا کہ دشمن غافل ہو گئے تھے تو میں موقع غنیمت جان کر بھاگ آیا، اور دشمن کے 100 اونٹ بھی لے آیا اور 4000 بکریاں بھی۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اونٹ اور بکریاں حلال ہیں؟ تو انہوں نے کہا: ہاں، تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ بڑھاپے والی عورت جس کو حیض نہیں آتا اور جو کم عمری والی عورت جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کو حکم دیا ہے کہ 3 مہینے عدت ہے، اور حمل والیوں کی عدت ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں تو وہ تمہارے کام میں آسانی فرما دے گا۔ اب اگلا حصہ باقی آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ہے، جو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب میں آپ سے چاہوں گی اللہ نگہبان۔